بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے فاروق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فاروق ٹی وی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لیڈ جنریشن کا ایک پورا پورٹ فولیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہو۔ یعنی اس پوری ویڈیو اگر آپ نے اس پورے ویڈیو کو واچ کر لیا تو آپ اس قابل ہو جاؤ کہ آپ اپنے ایک لیڈ جنریشن کا جو پورٹ فولیو اس کو آپ بنا سکو گے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے اور بھی ویب ریسرچنگ کے ایک پورٹ فولیو کا ویڈیو میں نے بنائی ہوئی، اس پہ میں نے پورا ڈیٹیل میں بتائی ہوئی کہ آپ کس طرح سے ویب ریسرچنگ کا جو پورٹ فولیو اس کو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹا انٹری کا جو پروجیکٹ وغیرہ ہے اس یوٹیوب چینل پہ میں نے شیئر کیے ہوئے، تو اس کو بھی آپ واچ کر سکتے ہو۔ تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک لیڈ جنریشن کا جو پورٹ فولیو ہے اس کو ہم بنائیں گے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو لیڈ جنریشن پورٹ فولیو یہ کمپلیٹ لیڈ جنریشن کا پروجیکٹ ہوگا۔ میں آپ کو لائیو سکھاؤں گا، جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے اور جو پورٹ فولیو وغیرہ اس کو بنا سکتے ہو۔ اور مزید بھی میں اس یوٹیوب چینل پہ جو فاروق ٹی وی اس پہ میں مزید اور بھی ویڈیو بناؤں گا۔ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے لیے لیڈ جنریشن کا یا ویب ریسرچنگ کا یا آن لائن جو ریسرچنگ وغیرہ اس کا جو پورٹ فولیو اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ یعنی جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ان پروجیکٹ پہ کام وغیرہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ چیز جو ہے میں آپ کو اس یوٹیوب چینل پہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیڈ جنریشن کا پورٹ فولیو ہے، تو اس کو اب ہم بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو پروجیکٹ ہے اس کا شروعات سے ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ کلائنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہیلو دس از ویری سمپل پروجیکٹ، یور جاب از ٹو فائنڈ دا لیڈ آن گوگل۔ یہ بہت سمپل سا پروجیکٹ ہے اور آپ کا کام جو ہے اپنے گوگل پہ لیڈز معلوم کرنے ہیں۔ کون سی لیڈز معلوم کرنے ہیں؟ ہم نے فارمیسی کراس ان جرمنی، یعنی فارمیسی جو ہے جرمنی جتنی بھی فارمیسی ہے اس کا جو ہے ہم نے لیڈز معلوم کرنا ہے۔ اس کا جو ہے نیم آف دا فارمیسی اس کو ہم نے جو ہے اسپریڈ شیٹ میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو ویب سائٹ ہو گیا، ای میل ہو گیا، فل ایڈریس، یہ چار چیز جو ہے ہم نے اس کو کلیکٹ کرنا ہے اور اسپریڈ شیٹ میں اس کو ہم نے انٹر کرنا ہے۔ اب اس کا جو ہے 150 ٹوٹل لیڈ جو ہے ہم نے اس کو یعنی اسپریڈ شیٹ میں ہم نے اس کو انٹر کرنا ہے، اور اس کا جو یعنی پرائز ہے وہ ہمیں $50 جو ہے ریٹرن میں دے گا اگر اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا اس پروجیکٹ کو۔ تو اس کو میں نے کیا تھا، اس پروجیکٹ کا جو ہے پرائز ہے $50 تھا۔ تو اگر اس پروجیکٹ کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا تو اسی جو ہے آپ کا ایک پورٹ فولیو جو ہے بن جائے گا۔ تو اگر آپ نے اس سے پہلے کام نہیں کیا اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ لیڈ جنریشن کا جو پورٹ فولیو کس طرح ہوتا ہے، تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے ایک لیڈ جنریشن کا پروجیکٹ ہے، تو ابھی اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں پہ ابھی دیکھو، سب سے پہلے جو آپ نے لکھنا ہے نیم آف دا فارمیسی ہو گیا، اس کے بعد ویب سائٹ ہو گیا، اس کے بعد ای میل ہو گیا، اس کے بعد جو اس کا ایڈریس ہو گیا۔ تو یہ چار چیز جو ہے ہم نے معلوم کرنے ہیں۔ اس کو جو ابھی میں ریموو کر لیتا ہوں۔ اس کو جو ہے ہم ریموو کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے اس طرح کام کرنا ہے۔ اس کا جو یعنی اس پورے پروجیکٹ کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کا پریکٹس جو ہے آپ گھر میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے جو ہے اپنے لیے ایک پورٹ فولیو بنا سکتے ہو۔ اچھا، آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، فارمیسی کراس جرمن، اس کو آپ نے یہاں پہ کاپی کر کے آپ نے یہیں پہ گوگل پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا۔ یہ بھی جب آپ اس کو پیسٹ کر دو تو اس طرح ایک پیج جو ہے اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے ویو آل، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد اس طرح جو ہے جو لیڈ جو ہے اوپن ہو جائیں گے، یعنی جتنی بھی فارمیسی جرمنی میں، تو اس کا جو ہے ڈیٹا یہاں پہ اوپن ہو جائے گا۔ ہم نے جو ہے صرف 150 جو لیڈز ہے اس کو ہم نے کلک کرنا ہے اور اسپریڈ شیٹ میں یہاں پہ مطلب ایڈ کرنا ہے۔ تو یہیں پہ بہت زیادہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے آلریڈی میں نے کیا ہوا ہے، یہ دوسرا جو ہے اس کو ابھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد سیدھا اس کا جو یعنی اس فارمیسی کا جو نام ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا یہیں پہ جو نیم آف دا فارمیسی ہے آپ نے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہیں پہ اس کا جو ایڈریس ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے، اور ویب سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے کاپی کر دینا ہے۔ یہ اس کا جو URL نیم ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور سیدھا آپ نے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا۔ اس کے بعد اس کا ای میل رہے گا، ای میل کو بھی آپ نے
ای میل کو بھی آپ نے یہاں پہ کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہی پہ پیسٹ کر دیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک انٹری کو جو ہے کمپلیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ نے 150 انٹری کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کا ایک پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہم دوسرے کو بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تیسری انٹری جو ہے اس کو آپ نے اس کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کا جو نیم ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اس کو آپ نے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو اس کا جو ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، پورا ایڈریس کو، اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے، یہ جو ویب سائٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیدھا یہ جو ہے انگلش لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا یہی پہ آ کے آپ نے پیسٹ کر۔ اب یہ رہ گیا ای میل ایڈریس۔ ای میل ایڈریس جو ہے اب اس کو یہی پہ ہم دیکھ لیتے، تو یہی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ای میل ایڈریس ہو گیا۔ یہ کچھ کا ای میل ایڈریس جو ہے یہی پہ ہوتا ہے، کچھ کا یہی پہ، تو آپ نے جو ہے اس کو معلوم کرنا ای میل ایڈریس جو اس کا لازمی ہے۔ اگر یہی پہ نہیں ملتا تو یہی پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیس بک پیج، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ آپ کو جو اس کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ضرور مل جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنے آسانی کے ساتھ جو ہے 2 انٹری کو جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ ابھی ہم تیسرے کو بھی کر لیتے ہیں، چوتھی کو۔ اس پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، یہ جو ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو نیم ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا یہی پہ آ کے آپ نے یہی پہ پیسٹ کر دینا۔ اس کے بعد اس کا جو ایڈریس ہو گیا فل ایڈریس آپ نے اس کو بھی کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جو ویب سائٹ ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا ای میل ایڈریس رہ گیا۔ ای میل ایڈریس جو ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے یہی پہ نیچے آنا ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ لازمی معلوم کرنا، تو آپ یہیں پہ دیکھنا ہے، یہیں پہ شاید کہیں پہ مل جائے۔ تو اگر یہیں پہ نہیں تو آپ نے اباؤٹ اس پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے آ جائیں۔ اچھا، اب اس کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں پہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ ہے اس کا ایڈریس، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے یہ اس کا ایڈریس ہو گیا، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے یہیں پہ پیسٹ کر دینا۔ یہ اس کا ای میل ایڈریس ہو گیا۔ اچھا، اب یہ انٹری بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے نیکسٹ انٹری کو کرنا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہے ڈپلیکیٹ انٹری جو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نام کو جو ہے میں نے پہلے کیا تو نہیں ہے، ایسے نہیں کہ آپ نے ایک نام کو کیا ہو اور اس کو جو ہے آپ دوبارہ کرتے، اس طرح مسٹیک آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر بعد میں جو ہے آپ کو بہت مسئلے سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو ہم نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کا نہیں صحیح ہے، یہ بالکل بھی جرمنی میں ہے۔ تو اس کا جو ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے اس کو یہیں پہ پیسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ایڈریس ہے، اس کا جو ویب سائٹ ہے تو وہ ہمیں نہیں مل رہا فارمیسی، اس کو جو ہے ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہے غلط ہے، اس کو آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہیں پہ نہیں ہے، تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو نیکسٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، جس کے ساتھ ویب سائٹ ای میل ایڈریس نہیں ہوتا ہے اس کو آپ نے جو ہے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے نیکسٹ انٹری کو جو ہے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بے شمار انٹری ہے، تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچا لینا ہے۔ اور اچھا، اب اس کے بعد آپ نے اس کو یہ بھی پیسٹ کر دینا ہے، یہ انٹری جو ہے
اور یہ رہ گیا اس کا جو ایڈریس ہے، اس کو بھی آپ نے کاپی کر لینا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جو ویب سائٹ ہو گیا، آپ نے ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد اس کا جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد سیدھا آپ نے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو یہیں پہ مل جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو میں نے اس پروجیکٹ پہ جو ہے میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اس پروجیکٹ کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اگر اس کو جو ہے ابھی میں کمپلیٹ کروں تو اس پہ جو ہے کم سے کم 2-3 گھنٹے جو ہے اس پہ ضرور لگ جائے گا۔ تو اس کو جو ہے آپ نے گھر میں آسانی کے ساتھ جو ہے خود اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ایک کمپلیٹ جو پورٹ فولیو ہے وہ بن جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اس پروجیکٹ کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور یہ جو ہے اس کے اگر اس کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو آپ کا لیڈ جنریشن کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بن جائے گا، اور آپ کا جو ہے لیڈ جنریشن پروجیکٹ پہ جو آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا۔ تو اس کو جو ہے آپ نے اس کا پریکٹس جو ہے آپ نے ضرور کر دینا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا پریکٹس کرو گے تو اس سے جو ہے آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا لیڈ جنریشن کا جو پروجیکٹ ہے۔ تو آپ کو جو ہے میں مزید بھی اس یوٹیوب چینل پہ، میرا جو چینل ہے فاروق ٹی، اس پہ مزید بھی کوشش کروں گا کہ میں اور بھی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کروں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں روزانہ یہیں پہ ویڈیو مزید جو ہے ان ٹاپکس پہ جو ہے میں ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو آپ جو ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اس ویڈیو کو جو آپ لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے فاروق خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاروق ٹی وی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لیڈ جنریشن کا جو پورٹ فولیو ہے ہم اس پہ کام کریں گے۔ ایک ویڈیو آلریڈی میں نے اپلوڈ کی ہوئی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے لیڈ جنریشن کا پورٹ فولیو آپ کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہو۔ تو ایک پورٹ فولیو جو ہم نے آلریڈی بنایا ہوا ہے، اب یہ جو ہے دوسرا ویڈیو ہے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو ایک دوسرا پورٹ فولیو کا طریقہ بتاؤں گا، اور میں آپ کو سکھاؤں گا اے سے لے کر زیڈ تک کہ آپ کس طرح سے ایک لیڈ جنریشن کا جو پورٹ فولیو اس کو آپ کس طرح سے بلڈ کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی کام وغیرہ نہیں کیا ہو لیڈ جنریشن کا، اور آپ چاہتے ہو کہ میں لیڈ جنریشن کا جو پروجیکٹ ہے اس کو میں سیکھوں کہ لیڈ جنریشن یعنی ورچوئل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے لیڈ جنریشن کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کس طرح سے کام کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اب یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس یوٹیوب چینل پہ فاروق ٹی وی پہ، آپ یہ دیکھ سکتے ہو۔ تو آج جو ہے ہم دوسرا لیڈ جنریشن کا جو پروجیکٹ اس پہ ہم کام کریں گے، اور مزید اس طرح کی ویڈیو جو ہے میں اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ لیڈ جنریشن کا پروجیکٹ کس طرح ہوتا ہے، ڈیٹا انٹری کا پروجیکٹ جو ہے کس طرح، یہ ساری چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس یوٹیوب چینل پہ پریکٹیکل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے ہم دوسرا جو یعنی لیڈ جنریشن کا جو پورٹ فولیو ہے اس پہ ہم کام کریں گے۔ یہ لیڈ جنریشن کا لیب پروجیکٹ 2 ہے، ایک آلریڈی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلا پروجیکٹ ہے، اور یہ جو ہے اب دوسرا پروجیکٹ ہے۔ اس طرح مزید بھی میں اس یوٹیوب چینل پہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو اچھا، اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی کلائنٹ نے مجھے دیا تھا جو پہلے پروجیکٹ، یہ جو پروجیکٹ ہے جس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے، یہ اسی کلائنٹ نے مجھے پھر دوسرا پروجیکٹ بھی دیا، کیونکہ اس کو میں نے اچھی طرح سے کمپلیٹ کر دیا، تو اس کو جو ہے میرا کام پسند آ گیا، انہوں نے پھر مجھے دوسرا پروجیکٹ بھی انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو اچھا، اب یہ پروجیکٹ اس طرح ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے ان دس پروجیکٹ یور جاب از ٹو فائنڈ دی ریئلسٹک بروکر ان جرمنی، یعنی ہم نے جو ہے ریئلسٹک جو بروکر ہے اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے جرمنی۔ اچھا، اب اس پروجیکٹ جو ہے یہ اسی پروجیکٹ سے بہت آسانی، کیونکہ اس میں ہم نے صرف اور صرف 300 ویب سائٹ اور اس کا جو ای میل ایڈریس ہے ہم نے ایڈ کرنے ہیں اسپریڈ شیٹ میں، اور یہ جو ہے آئی نیڈ کمپلیٹ پروجیکٹ ان 10 آور، یعنی اس پروجیکٹ کو میں نے یعنی 2-3 گھنٹے میں جو ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا، لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے 10 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، پھر مجھے سینڈ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے بات وغیرہ کی لیا۔ تو یہ جو ہے اس پورا پروجیکٹ کا جو پرائز ہے وہ $65 تھا، کیونکہ اس کو جو ہے یعنی ٹائم بہت لمٹ ہے اس کا، تو اس وجہ سے یہ اس کا انہوں نے مجھے زیادہ پیسے دے دی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو جو ہے ان ریٹرن میں آپ کو 5 اسٹار بھی دوں گا۔
تو اس پروجیکٹ کو جو ہے بھی ہم کام اس پہ شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اسپریڈ شیٹ اوپن، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، ریئلسٹک بروکر ان جرمنی، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ بہت آسان سا پروجیکٹ ہے۔ اس کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے یہی گوگل پہ آپ نے اس کو سرچ کر دینا ہے، یہی پہ اس کو آپ جیسے سرچ کر دیں آپ کو یہاں پہ نیچے سارا جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا، یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ۔ تو اب اس کو جو ہے ہم نے ایک کو جو ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے 300 کو، ہم نے اس کو کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے ہم نے یہاں سے نکالنا ہے، اور پھر وہاں پہ ہم نے تو اس کے لیے آپ نے اس جو ویب سائٹ اس پر آپ کلک کر دیا پہ جو ہے ہم اس کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی یہاں سے ہم اس کو اٹھائیں گے، اور اس کا جو یعنی جو ویب سائٹ کا جو یو آر ایل ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کاپی کریں گے۔ اچھا، یہ اس کا جو ویب سائٹ یو آر ایل اس کو ہم نے یہاں پہ کاپی کر لیا۔ کاپی کرنے کے بعد اس کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی ہم کاپی کر لیتے ہیں، وہ یہاں پہ اس کا دیکھ سکتے ہیں، اس کا ای میل ایڈریس ہے یہ۔ اس ای میل ایڈریس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور سیدھا آپ نے اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو پروجیکٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ اپنے لیے ایک پورٹ فولیو کا بھی یعنی استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے لیڈ جنریشن کی اور آپ چاہتے ہو کہ میرے پاس ایک پورٹ فولیو ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب بھی آپ کسی بھی فری لانسر ویب سائٹ پہ آپ جب کام وغیرہ کرتے ہو تو جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ سے پورٹ فولیو جو ہے وہ ضرور مانگ لیتے ہیں، وہ مطلب اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی میں یہ کام جو ہے کر سکتے ہو یا نہیں۔ تو جس طرح یہ پروجیکٹ ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو آپ نے اسی پروجیکٹ کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے 300 انٹری یعنی 300 انٹری کو جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو اس کو جو ہے آپ کاپی کر اور پھر جو ہے اس کا پریکٹس آپ جو ہے گھر میں ضرور کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم یہ دوسرا انٹری جو اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ کلک کر دیں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا جو یو آر ایل ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آسان پروجیکٹ ہے۔ اس کا جو ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نے فائنڈ کر لینا ہے۔ اچھا، اس کا ای میل ایڈریس جو ہے یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے یہ۔ اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا اس کو ہم کر لیتے ہیں یہ، اس کو بھی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو اچھا یہ جو ہے ایک ایجنسی ہے تو اس کو ہم نے نہیں کرنی، آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریئلسٹک ایجنسی، ہم نے جو ہے ایجنٹ کا ڈیٹا جو ہے ہم نے معلوم کرنا، تو اس کو آپ نے جو ہے اگنور کرنا ہے، اس کو آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے صرف اور صرف ریئلسٹک کا جو ایجنٹ ہے آپ نے صرف اور صرف اس کا ڈیٹا جو ہے آپ نے یعنی معلوم کرنا ہے، وہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہم اگنور کر لیتے، یہ جو ہے ریئلسٹک ایجنٹ، یہ جو ہے ریئلسٹک کا ایجنٹ ہے، تو اس کو جو ہے ہم اس ڈیٹا کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے، وہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے یہ۔ اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہی پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ جب بھی آپ یہاں پہ انٹری وغیرہ کر لیتے ہو تو آپ نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ایجنسی تو نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف ایجنٹ کا جو ڈیٹا ہے آپ نے صرف اور صرف اس کو جو ہے یہاں سے نکالنا۔ اب یہ پہ آپ دیکھ سکتے ریئلسٹک ایجنٹ، تو یہ ایجنٹ ہے ایجنسی نہیں ہے، تو اس کا ڈیٹا بھی ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے، اور اسپریڈ شیٹ میں جو ہے ہم نے اس کا ایڈ کر دینا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے یہ جو ویب سائٹ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو بھی کاپی کر لینا ہے، اور اچھا اس کو میرے خیال سے ہم نے کر لیا۔
اس کو ہم نے کر لیا. اس سے نیچے جو ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایجنسی، اس کو ہم نے نہیں کرنا، یہ بھی ایجنسی ہے. اس سے نیچے آپ نے آنا ہے، اس کو آپ نے یہیں پہ دیکھنا ہے. یہ دیکھ سکتے ایجنسی، ریئل اسٹیٹ ایجنسی. تو ہم نے صرف اور صرف ایجنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے، ایجنسی کا نہیں. تو یہاں پہ آپ نے بہت یعنی غور کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے مسٹیک وغیرہ کر تو پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو پروجیکٹ وغیرہ فیوچر میں نہیں دے گا. آپ نے صرف اور صرف جو ہے ایجنٹ جو ہوتا ہے، صرف اور صرف آپ نے اس کا ڈیٹا جو ہے آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے. تو یہاں پہ اب سارے ایجنسی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی تھنک یہ جو ہے یہ بھی ایجنسی ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنسی. اچھا اس کو بھی ہم نے اگنور کرنا ہے اور ہم نے سیدھا یہ پہ نیچے آنا ہے. اور تو اس طرح آپ نے جو ہے ان انٹرویو کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر دینا. اچھا اب یہاں پہ جو ہے ریئلسٹک سروس نیڈ ٹو ہے، یہاں پہ اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں. یہاں پہ نیچے آ کے ٹاپ ایجنٹ آپ نے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. آپ نے کچھ ڈیٹا جو یہاں سے اٹھانا ہے، کچھ جو ہے وہاں سے. تو آپ نے ہر جگہ کو جو ہے دیکھنا ہے اور وہاں سے آپ نے جو ہے ڈیٹا کو نکال لینا. اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ بھی ریئل اسٹیٹ کا ایجنٹ ہے، اس کا ڈیٹا جو ہے ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ اس کا جو ہے ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. تو اس کو جو ہے ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا یہیں پہ آ کے یہیں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے. اس کے بعد اس کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی ہم نے یہاں سے نکال لینا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے. یہ اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہیں پہ نیچے آنا ہے اور یہ دوسرا جو ہے اس کا ڈیٹا بھی آپ نے یہاں سے نکالنا ہے. اور پھر یہاں پہ اس کا جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے جیسے یہ لنک اوپن ہو جائے. اس کا ڈیٹا بھی آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے جو ایڈ کر لینا ہے. یہیں پہ آپ اس کو آپ نے یہیں پہ ایڈ کر لینا ہے. اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نے یہیں سے اٹھا لینا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے. اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. تو اچھا آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے آسانی کے ساتھ جو ہے میں نے یعنی جتنے بھی ڈیٹا اس کو میں نے کلک کر لیا. اچھا آپ نے بھی اس طرح سے جو ہے کرنا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ پہ جب یہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، یہ بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے جو ہے ایجنٹ ہیں یہ سارے. اس کے بعد آپ نے دوسرے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے اور یعنی جتنے بھی ڈیٹا ہے یہ پہ آ جائے گا. اس کو بھی آپ نے اس طرح سے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے سیدھے یہ پہ دیکھ سکتے ہو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. یہ بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، یہ نہیں ہے ریئل اسٹیٹ. تو آپ نے اس کو چھوڑ لینا ہے اور آپ نے یہاں پہ نیچے آ کے یہ دیکھ سکتے ہو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. اس کو بھی آپ نے اس کا ڈیٹا بھی آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے. اور اچھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اس ڈیٹا کو جو ہے ہم نے معلوم کر لیا. یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پورے ڈیٹا کو ہم نے معلوم کر لیا. تو آپ نے بھی جو ہے اس طرح اس پورے پروجیکٹ کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے. اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے اپنے پاس رکھ کے جب بھی آپ کبھی بھی کسی یعنی پروجیکٹ پہ جب آپ اپلائی کرتے ہو اور پرپوزل سینڈ کر لیتے ہو تو اس کے ساتھ جو ہے پورٹ فولیو آپ بھی وہاں پہ سینڈ کر لیا کرو. وہاں پہ آپ ان کو بتا دو کہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے لیڈ جنریشن کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پورٹ فولیو سے پہلے میں نے کام کیا ہوا ہے. تو پھر وہ پروجیکٹ جو ہے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا. تو اس کے لیے آپ میرا یوٹیوب جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کر دو. اس طرح میں مزید بھی پروجیکٹ جو ہے اس یوٹیوب چینل پہ میں اپلوڈ کروں گا، اس سے جو آپ فائدہ اٹھا سکو گے. تھینک یو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا لیڈ جنریشن کا پروجیکٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس پہ جو ہے اس پروجیکٹ سے آپ اپنے لیے ایک پورٹ فولیو بھی بنا سکتے ہو۔ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس پروجیکٹ سے اپنے لیے ایک پورٹ فولیو بنا سکتے ہو، اور پھر اس کو جو ہے آپ اپ ورک پہ یا فری لانسر پہ وہاں پہ جو اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہو، اور آپ کو جو ہے یعنی اس پورٹ فولیو کے ذریعے آپ کو بہت سارے پروجیکٹ مل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ کسی بھی یعنی ویب سائٹ پہ جب آپ کام کرتے ہو تو وہاں پہ جو ہے پورٹ فولیو کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو جو بھی کلائنٹ جب آپ کو جب کوئی جاب وغیرہ دے دیتا ہے تو آپ سے پورٹ فولیو کے بارے میں آپ ضرور آپ سے کویشچن وغیرہ کر لیتے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کام وغیرہ کیا ہے، تو اگر آپ نے کیا ہے تو آپ مجھے شو کر دیں، اس کا پورٹ فولیو آپ مجھے سینڈ کر دیں۔ تو اگر آپ نے پہلے اس کا کوئی کام وغیرہ نہیں کیا ہو تو پھر آپ کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے پاس یعنی پریویس جو پورٹ فولیو آپ کے پاس نہیں ہوتا، یعنی آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو شو کر دو۔ تو اس لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، اس پہ میں جو ہے روزانہ نئے پروجیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جتنے بھی پروجیکٹ پہ میں نے کام کیا ہوا ہے، ڈیٹا انٹری، ویب ریسرچنگ، ڈیٹا مائننگ، کاپی اینڈ پیسٹ، ڈیٹا اسکریپنگ، جتنے بھی پروجیکٹ ہے وہ میں سارے اس یوٹیوب چینل فاروق ٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آج بھی جو ہے ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کریں گے، یہ ہمارا تیسرا یعنی لیڈ جنریشن کا پورٹ فولیو کا۔ اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی لیڈ جنریشن کا پورٹ فولیو، اس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے لیڈ جنریشن کا پورٹ فولیو بنا سکتے ہو، تو آپ اس ویڈیو کو بھی واچ کر دیں۔ اس کے علاوہ میں نے ڈیٹا انٹری کا پورٹ فولیو بھی اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ واچ کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویب ریسرچنگ کا پورٹ فولیو یہ بھی میں نے بنایا ہو، اس کو بھی آپ واچ کر سکتے ہو۔ اگر آپ ایک بگنر ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں ڈیٹا انٹری کا جرنی سٹارٹ کروں، میں ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتا ہوں، تو پھر آپ میرا یوٹیوب چینل فاروق ٹیک اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ پروجیکٹ شیئر کروں گا، اور اس کو جو ہے آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ پھر اس طرح سے کام سیکھ کر آپ جو ہے آپ ورک پہ فائر پہ جو ہے اس طرح کام وغیرہ کر سکتے ہو، اور آپ جو ہے یعنی ارننگ اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ تو آج جو ہے ہم ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کریں گے، اور یہ ہمارا تیسرا پروجیکٹ ہوگا۔ تو چلو اب جو ہے اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پروجیکٹ جو ہے کچھ اس طرح سے ہے، پہلے تو میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں، پھر بعد میں آپ کو اس کو شو کروں گا۔ پروجیکٹ جو ہے یہ ہمارا لیڈ جنریشن کا یعنی تیسرا پروجیکٹ ہے، اور یہ پروجیکٹ اس طرح ہے کہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے فوٹوگرافر ان یو کے۔ ہم نے اس کا کیا معلوم کرنا ہے، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا ویب سائٹ ہو گیا، ای میل ایڈریس، یہ 4 چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے فوٹوگرافر ان یو کے اس کا۔ تو چلو اب اس پروجیکٹ کو میں آپ کو شو کر لیتا ہوں۔ اس کو اسکرین کی طرف اگر ابھی آپ دیکھوں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیڈ جنریشن پورٹ فولیو پروجیکٹ 3، یعنی یہ لیڈ جنریشن کا تیسرا پروجیکٹ ہے۔ اور یہ جو ہے اب کلائنٹ کیا کہتا ہے اس کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ ارجنٹ ٹاسک، یعنی ارجنٹ ٹاسک اس کو میں نے جلدی کرنا ہے۔ اچھا، یور جاب از ٹو فائنڈ فوٹوگرافر ان یو کے، یعنی میرا جو جاب ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ میں نے فوٹوگرافر معلوم کرنا ہے یو کے میں۔ اور اس کو فار مائی لیڈ جنریشن پروجیکٹ، یعنی یہ لیڈ جنریشن کا پروجیکٹ ہے، ہم نے لیڈز جو ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے یعنی ویب سائٹ سے، تو اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ فرسٹلی آئی ول نیڈ کنٹیکٹ لسٹ از اے فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ویب سائٹ لنک، ای میل ایڈریس اینڈ ٹائپ آف فوٹوگرافر این یو کے۔ یعنی کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے مجھے ایک لسٹ جو ہے بنا دو۔ اس کے ساتھ میں نے بات وغیرہ کر دی، وہ یعنی ایم ایس ایکسل پہ۔ تو یہ جو ہے فرسٹ نیم اس کا ہم نے ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد لاسٹ نیم جو ہو گیا، اس کے بعد اس کا جو ویب سائٹ ہو گیا، ویب سائٹ کا جو لنک ہے، اس کے بعد ای میل ایڈریس ہو گیا، اس کے بعد جو ہے ٹائپ آف فوٹوگرافر ان یو کے میں جتنے بھی فوٹوگرافر اس کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے اف یو پرووائڈ می کوالٹی اینڈ ویلڈ لیڈ دس ول بی لانگ ٹرم پروجیکٹ فار یو۔ اگر آپ نے مجھے کوالٹی لیڈ جو ہے معلوم کر دی، یعنی آپ نے اس میں مسٹیک وغیرہ نہیں کرنا ہے، آپ نے بالکل یعنی آپ نے ریئل جو یعنی فوٹوگرافر این یو کے جو اس کا اگر آپ نے پورا جتنے بھی لیڈز ہے، جتنا بھی ڈیٹا یہ کلائنٹ مانگ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے آپ نے مجھے دے دیا تو I will pay you $10 for checking 15 names in type of photographer۔ یہ کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے آپ کو $10 جو ہے دوں گا، یعنی 500 names in type of photographer، یعنی جتنے بھی ڈیٹا جو ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر اتنا ڈیٹا آپ نے معلوم کر دیا 500، تو میں آپ کو جو ہے $10 جو ہے اس کا دوں گا۔ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آپ 1 گھنٹے میں کرتے 2 گھنٹے میں، وہ آپ کی اسکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد کلائنٹ کہتا ہے کہ and I will pay you $50 for collecting 1000 لیڈز۔ کلائنٹ کہہ رہے کہ میں آپ کو جو ہے $50 جو میں آپ کو دوں گا اگر آپ نے 1000 لیڈ جو اس کو اگر آپ نے کلیکٹ کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کہہ رہے کہ ہیپی ورکنگ، یعنی ہیپی ورکنگ۔
اچھا اس پروجیکٹ کو جو ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس پروجیکٹ کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن بھی مل جائے گا. اس کو جو ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو, لیکن میں آپ کو جو ہے اس کا طریقہ بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے مائکروسافٹ آفس جو ہے آپ کے پاس جو بھی ہو, میرے پاس 2016 ہے ایم ایس ایکسل, تو آپ کے پاس جو بھی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس فرسٹ نیم جو ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو لاسٹ نیم ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اس کے ساتھ یہ جو کام ہے اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ جو ویب سائٹ لکھا ہوا ہے, ویب سائٹ لنک, اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد ای میل ایڈریس ہو گیا, اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد ٹائپ آف فوٹوگرافر ان یو کے, اس کے بعد آپ کو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو ہم نے, اچھا اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا ڈیزائن دے دیتے, اس کو آپ تھوڑا سا بڑا کر لیں. بڑا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ رنگ دے دیں, اس کو بورڈ کر لیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں کہ اچھا لک ہو اس کا. اچھا اب سب سے پہلے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ پہ آپ نے سرچ کرنا ہے YELP یلپ. آپ نے یہاں پہ یلپ سرچ کرنا ہے. یلپ کے بعد یہاں پہ ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا. اوپن ہو جانے کے بعد آپ نے یہ فوٹوگرافر جو لکھا ہوا اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے UK. یہ جو فوٹوگرافر یہ ہمیں چاہیے کہاں پہ چاہیے, UK میں, صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے انٹر, آپ نے یہاں پہ سرچ کر دینا ہے, یہ انٹر دبانا ہے. اس کے بعد یہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جتنا بھی ڈیٹا یہاں پہ اوپن ہو گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹوگرافر ہے UK میں. تو یہاں پہ جو ہے اب اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے. اچھا سب سے پہلے آپ نے جو ہے, تو یہ پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے پیج اوپن ہو گیا. اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بے شمار فوٹوگرافر جو ہے اور کمپنی بھی یہاں پہ ہے, لیکن ہم نے جو ہے صرف اور صرف فوٹوگرافر جو ہے اس کا ڈیٹا ہم نے یہاں سے نکالنا ہے کمپنی کا. یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو ہے یہ کمپنی ہے, تو اس کو ہم نے نہیں کرنا. یہ جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوگرافر, اس کا ڈیٹا جو ہے ہم نے یہاں سے اٹھا لینا ہے. یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فوٹوگرافر ہے, یہ بھی فوٹوگرافر ہے. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ نیچے آ جاتے یہاں پہ کوئی جو ہے کمپنی, تو اس کا ڈیٹا جو ہے ہم نے نہیں اٹھانا ہے, ہمیں صرف اور صرف فوٹوگرافر جو ہے. اچھا اب اس کو جو ہم اوپن کر لیتے ہیں. یہ دوسرا جو ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ جو اس کا ویب سائٹ آ جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ویب سائٹ ہے, اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. یہ اس کا نیم ہے, اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں. اس کو آپ کاپی کرنے کے بعد سیدھا آپ اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دیے. فرسٹ نیم ہو گیا اس کا. اس کے بعد یہ اس کا لاسٹ نیم ہے, اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اچھا اس کے بعد اس کا ویب سائٹ ہے, یہ اس کا ویب سائٹ ہو گیا. اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد اس کا ای میل ایڈریس ہے, اس کا ای میل ایڈریس جو ہے یہ پہ آپ اگر اس فیس بک پیج ہے اس پر اگر آپ لکھ کر دیں کنٹیکٹ, اس پر یا نیچے لکھا ہوئے کنٹیکٹ, یہاں پہ اس کا میل ایڈریس نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ جو اس کا جو فیس بک ہے تو اس پر ہم کلک کریں گے. یہاں پہ شاید اس کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ شاید ہمیں یہاں سے مل جائے. اگر یہاں سے نہیں مل جائے تو پھر ہم دوسرا طریقہ استعمال کریں گے, لیکن سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ شاید اس کا ای میل ایڈریس جو ہے مل جائے. اگر آپ یہاں پہ نیچے آ جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے, تو اس کو بھی ہم نے کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ آ کے آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم ایک انٹری جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا آسانی کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر دینا, اور اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا یہ دوسرا اس فوٹوگرافر کا جو ڈیٹا اس کو بھی ہم نے یہاں سے اٹھا لینا ہے. اس طرح آپ نے جو ہے 1000 انٹری جو اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس سے جو ہے آپ کا ایک پورٹ فولیو جو ہے بن جائے گا.
تو اس کو جو ہے آپ نے آسانی کے ساتھ جو ہے آرام کے ساتھ اس کو آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے مسٹیک وغیرہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کا فرسٹ نام ہے یہ، اور یہ اس کا سیکنڈ نام ہے، اس کو ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ویب سائٹ ہے، اس کو بھی آپ نے اوپن کرنا ہے، اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا جو ویب سائٹ ہے اس کا URL بھی ہم نے کاپی کرنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویب سائٹ کا URL ہے، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دیں۔ اس کے بعد اس کا ای میل ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس یہاں پہ کنٹیکٹ اس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ای میل ایڈریس ہے، لیکن یہاں پہ پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ای میل ایڈریس یہاں پہ اگر آپ اس کا جو فیس بک پیج ہے اگر اس کو آپ اوپن کر دیا یہاں پہ آپ کو جو ہے ای میل ایڈریس جو ہے مل جائے گا۔ یہ اس کا ای میل ایڈریس یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ اس کو بس آپ نے کاپی کرنا ہے۔ اگر یہاں پہ اس کا ای میل ایڈریس نہیں مل رہا ہے تو آپ نے پھر یہاں پہ نیچے آ کے اس کا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ فیس بک اگر فیس بک نہیں، اس کا جو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹویٹر اکاؤنٹ اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اگر یہاں پر بھی پھر لنکڈ ان کا اکاؤنٹ جو ہے تو آپ کو یہی سے کہیں پہ آپ کو جو اس کا ای میل ایڈریس آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کو آپ نے جو ہے ضرور اس کو ایڈ کرنا ہے۔ وہ اس کو آپ کاپی کریں، اور کاپی کرنے کے بعد آپ سیدھا یہی پہ آ کے اسپریڈ شیٹ پہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ہم تیسرا انٹری کو بھی اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو اس کا سمجھ آ جائے، پھر آپ جب گھر میں اس کا پریکٹس کرتے ہو تو پھر بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو آپ جو ہے میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہو، میں جو ہے آپ کا یعنی پورا جو ہے میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کا جو نیم ہے یہ اس کا فرسٹ نیم ہے اس فوٹوگرافر کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے یہاں پہ آ کے اس کا جو فرسٹ نیم اس کو ہم نے یہاں پہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ اس کا سیکنڈ نام ہے یہ، اس کو بھی آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ نیچے آ کے یہ اس کا ویب سائٹ جو ہے یہاں پہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جو پورا نام ہے اس کو آپ نے اس پورے کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے پہ آ کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہیں پہ یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہی اس کا نام ہے، یہ نام جو ہے اس کا سیم ہے، تو آپ نے اس کا جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ویب سائٹ، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نے یہیں سے لکھ دینا ہے۔ آپ نے اس کا جو فیس بک ہے اس پر آپ کلک کر دیں۔ جب آپ اس فیس بک پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا ای میل ایڈریس جو ہے مل جائے گا، تو پھر آپ نے اس کو یہیں پہ ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اور بھی مزید اس طرح جتنی بھی انٹری میں نے کر دی تو اس طرح انٹری آپ نے جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تو آپ میرے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ کر سکتے ہو۔ اس کا ای میل ایڈریس یہ ہے، تو اس کو بھی اچھا یہ پہ آ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ای میل ایڈریس ہے، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ یہ اس کا ای میل ایڈریس ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اس کو بھی آپ نے کٹ کر دینا ہے، اس کو بھی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ پہ نیچے آ کے آپ نے اس کو بھی کرنا ہے۔ اس کو اس طرح آپ نے جو ہے آپ نے اس پورا پروجیکٹ کو جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے پورا یعنی 1000 انٹری جو ہے آپ نے اس کو اس طرح سے کمپلیٹ کر دینا ہے، تو پھر جو ہے آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے آپ ایز اے پورٹ فولیو اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے بھی جس طرح کہ میں نے بات کی کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی لیڈ جنریشن کی، تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہو کہ آن لائن جو کام وغیرہ کرتا ہے تو وہ کس طرح بنتا ہے۔ تو سارے جو ہے جتنے بھی پروجیکٹ پہ میں نے کام وغیرہ کی ہوئی ہے تو وہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس یوٹیوب چینل پہ میں شیئر کروں گا۔
اور مجھے امید ہے کہ اس سے جو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی ان کو سیکھنے پہ، تو میں جو آپ کو آسانی کے ساتھ اپنی الفاظ میں جو ہے میں آپ کو ابھی سکھا رہا ہوں، تو اس سے جو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اس اسکل کو جو آپ سیکھ لو پھر جو ہے آپ ورک پہ اور جتنے بھی اور ویب سائٹ وغیرہ وہاں پہ آپ اس کو کام وغیرہ کر سکتے ہو۔ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ورک پہ جو ہے اپنا پروفائل وغیرہ بناؤ، وہاں پہ جو ہے کام کرو، وہاں پہ یعنی کمپٹیشن بھی بہت اچھی ہے، اور وہاں پہ جاب وغیرہ بہت زیادہ مل جاتی ہے۔ اس طرح جو آسان جاب ہے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس پروجیکٹ پہ جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔ میں تھوڑا سا آپ کو پھر بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کو میں تھوڑا سا ریڈ کر لیتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ پروجیکٹ بیسیکلی اس طرح کہ جو فوٹوگرافر ہے یو کے میں، اس کا اپنے فرسٹ نیم، لاسٹ نیم اور ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، آپ نے صرف یہ 4 چیزیں آپ نے معلوم کرنی، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے آپ نے yelp.com جو ہے، یا پہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے۔ آپ نے yelp.com جو ہے گوگل پہ سرچ کرنا ہے، سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہ فوٹوگرافر جو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے یو کے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے سرچ پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ جو آپ کو سارا ڈیٹا جو ہے مل جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارا ڈیٹا، اور آپ نے جو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کمپنی کا نام، مطلب آپ نے کمپنی وغیرہ کو نہیں کر لینا ہے، آپ نے صرف اور صرف فوٹوگرافر جو ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کا ڈیٹا جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، یعنی مائکروسافٹ یہاں پہ جو ہے۔ تو اس پورا پروجیکٹ کو آپ نے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھے، اور یہ آپ کے پاس جو اپ ورک کا جو اکاؤنٹ ہے پہ اس کو آپ اپلوڈ کر دیں۔ اگر آپ کو اس کا سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا جو آپ کا جو پورٹفولیو اس کو آپ کس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہو، طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گا آسان الفاظ میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور پروجیکٹ وغیرہ میں آپ کو مسئلہ ہو، اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو ہے آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اس پہ میں جو ہے ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو چلو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے لیے ایک ڈیٹا انٹری کی جو پورٹفولیو ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی کام وغیرہ نہیں کیا ہو، اور آپ ایک بگنر ہو اور آپ ڈیٹا انٹری کا کام کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کے پاس پورٹفولیو نہیں ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور پریکٹیکل میں آپ کو لائیو اسی چینل پہ فاروق ٹی وی میں آپ کو اسی ویڈیو میں لائیو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ڈیٹا انٹری کا جو پورٹفولیو اس کو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اسی پہلے بھی اگر ابھی آپ دیکھو، میں نے آلریڈی کچھ ویڈیو بنائی ہوئی ڈیٹا انٹری کے ریلیٹڈ، اور میں نے جتنے کچھ ڈیٹا انٹری کے جو پاس پروجیکٹ پہ میں نے جو کام وغیرہ کیے وہ ہے اپورک پہ، تو وہ یہاں پہ میں نے اس کا ویڈیو بنائی ہوئی، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹا انٹری کی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ویب ریسرچنگ کا پورٹفولیو بھی بنایا ہوا ہے اسی یوٹیوب چینل پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک لیڈ جنریشن کی جو پروجیکٹ ہے اس پہ میں نے کام وغیرہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ فاروق ٹی وی یوٹیوب چینل پہ اس کو اگر آپ سرچ کرو تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا پچھلی ویڈیو بھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں روزانہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا پروجیکٹ شیئر کروں گا اس یوٹیوب چینل پہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے کہ میں ڈیٹا انٹری یا ایک ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتا ہوں، لیکن ان کے پاس اس طرح گائیڈ نہیں ہوتا کہ میں کیسے بن جاؤں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میرے پاس جتنی بھی اسکل ہے، جو کچھ میں نے سیکھے ہوئے ہے، جتنے بھی میرے پاس ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا، تو میں سب وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ شیئر کروں گا، ڈیٹا انٹری کا پروجیکٹ ہے۔ اس کو آپ ایز اے پورٹفولیو استعمال کر سکتے ہو اگر آپ ایک بگنر ہو۔ اس میں آپ تھوڑا سا چینجز وغیرہ پھر کر کے اس کو آپ اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہو۔ تو ابھی میں آپ کو پروجیکٹ دکھا دیتا ہوں، اور پروجیکٹ رہے گا اب یہ پروجیکٹ ہے ڈیٹا انٹری کا ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ جو ہے آج ہم کام کریں گے۔
اور اس کو جو ہے ہم پورا آپ اس طرح کریں کہ اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں، کیونکہ آپ ایک بھی میں سٹیپ اس میں مس نہ کریں، کیونکہ میں آپ کو اور بھی ٹپس اینڈ ٹرک جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو اچھی طرح سے۔ تو اب رہی گئی ایڈٹ اینٹری کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ہم ایک پورٹ فولیو کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو میں ابھی آپ کو پڑھ لیتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اب جو کلائنٹ ہے انہوں نے یہ ویب سائٹ جو ہے دی ہوئی کہ آپ نے اسی ویب سائٹ پہ کیا کرنا ہے، اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 20 ریسٹورنٹ جو ہے، ریسٹورنٹ جو ہوٹل ہوتا ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، جو گڈ ہوتے ہیں، جو میٹنگ کے لیے گڈ ہوتے ہیں، مطلب وہاں پہ وہ میٹنگ وغیرہ پہ کریں گے، جو بھی کچھ کریں گے، لیکن 20 ریسٹورنٹ جو اچھی ریسٹورنٹ ہو اور نیو یارک میں ہو، اس کا آپ نے کیا معلوم کرنا ہے۔ ریسٹورنٹ کا نام آپ نے لکھنا ہے MS ایکسل پہ، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ ہو گیا، ایڈریس، فون نمبر، ای میل ایڈریس، اینڈ ہاؤ مینی ریویو دے ہے، اور اس کا جو بھی ریویو وغیرہ ہے اور اس ویب سائٹ پہ جتنے بھی ہے وہ سب کچھ آپ نے جو ہے نا ویب سائٹ سے اٹھانا ہے، اور آپ نے MS ایکسل جو اسپریڈ شیٹ اس پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کو ایک بار پھر پڑھ لیتا ہوں انگلش میں۔ اب یہ رہی کہ ایک ویب سائٹ، آپ جب بھی اپورک پہ یا جہاں پر بھی آپ کام وغیرہ کرتے ہو تو آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پورا انفارمیشن وغیرہ دے دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے، آپ کو پورا گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کر دے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ وغیرہ نہیں آتی تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہو کہ یار اس کو میں کس طرح سے کروں، جس طرح اب یہ اگر آپ سوچیں تو اس کا سب کو جو ہے وہ تو واضح ہے، کیونکہ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو ہم نے ایک جو ویب سائٹ ہے، اسی ویب سائٹ سے ہم نے فائنڈ کرنا ہے 20 ریسٹورنٹ جو گڈ فار میٹنگ کے لیے ہو اور نیو یارک سٹی میں ہو، نیو یارک میں جو ہو، صحیح ہے۔ اور اس کا ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، اب اسی ویب سائٹ سے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے 20 ریسٹورنٹ کا جو نیم ہے، ویب سائٹ ہو گیا، ایڈریس ہو گیا، فون نمبر، ای میل، اینڈ ہاؤ مینی ریویو دے۔ تو ہم نے پورے 6 چیز جو ہے ہم نے معلوم کرنے ہے اسی ویب سائٹ سے، اور 20 ریسٹورنٹ کا ڈیٹا ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو یہ رہے گا ایک پروجیکٹ، اب اس پہ ہم کام کریں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جو ریسٹورنٹ نیم ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا MS ایکسل جو بھی آپ کے پاس ورژن آپ کے پاس، اگر 7 ہو 10 ہو، جو بھی آپ کے پاس، ابھی میرے پاس جو ہے وہ تو 16 ہے تو میں اس کو یوز کروں گا، یہ لیٹسٹ ورژن ہے، لیکن آپ کے پاس جو بھی ہو اس کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ویب سائٹ ہو گیا اس کو آپ کاپی کریں۔ آپ نے کام جو ہے آرام سے کرنا ہے، آپ نے کوئی مسٹیک وغیرہ جو ہے وہ بالکل آپ نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے مسٹیک وغیرہ کر دی تو پھر بعد میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کر لیا کریں کہ جتنے بھی آپ سے ہو سکے آپ کام جو ہے آرام کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ جب بھی کسی پروجیکٹ یا کسی چیز پر آپ اگر کام وغیرہ کرتے ہو تو اس کا جب کمپلیٹ کرتے ہو، جب آپ کلائنٹ کو سینڈ کرتے ہو، جب وہ وہاں پہ دے کے اگر آپ نے وہاں پہ مسٹیک وغیرہ کی ہوتے تو پھر بعد میں آپ کو جو ہے نیکسٹ پروجیکٹ وغیرہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتے کہ یار یہ ایک بگنر ہے، اس کو کام اچھی طرح سے پتہ نہیں، تو اس بعد میں اس کو آپ بہت سے مسئلے آپ کو ہو سکتے۔ تو اس طرح میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کام جو ہے آرام کے ساتھ کریں۔ اب اس کے بعد رہ گیا ای میل ایڈریس، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہی پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے یہی پہ۔ اب اس کے بعد رہ گئی لاسٹ جو ہے ریویو ہے، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہی پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں ہو گئی، اب اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈیزائن دینا ہے کہ تھوڑا سا اچھا لگے، تو اس کو آپ تھوڑا سا بڑا کر دیں اور یہاں پہ اس طرح بھی کر دیں۔ تو یہ جتنا اچھا لگیں گے تو پھر آپ کو کام کرنے میں جو ہے مزہ آ جائے گا۔ اچھا اب یہ جو ہے ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو 1 2 3 اس کو اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہو اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے پھر بھی صحیح کام کرے گا۔ اچھا اب اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ یہ سارے چیز جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ اسے ڈسکرپشن میں جو ہے نا آپ اس کو پھر آسانی کے ساتھ گھر میں خود اس کا پریکٹس کرو اور اپنے لیے جو ہے اس طرح ایک پورٹ فولیو جو ہے وہ ضرور بناؤ۔ اچھا اب یہ رہ گیا ویب سائٹ۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریسٹورنٹ جو ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے،
اس کو آپ کاپی کریں اور یہاں پہ جو ویب سائٹ ہے یہیں پہ اگر آپ ابھی دیکھو ریسٹورنٹ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں. ریسٹورنٹ ہو گیا. اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سٹی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا جو میٹنگ آپ نے اس کو بھی یہاں پہ لکھنا ہے, اور اس کے بعد یہ جو سٹی اس کو آپ کبھی اچھا اب یہ رہے گی ریسٹورنٹ آپ نے. اچھا آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس سب کو جو ہے آپ کاپی کرو, اس کو کاپی کرنے کے بعد آپ سیدھے اس کو جو ہے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دو. صحیح, بس یہاں پہ جو ہے آپ انٹر دبا دو. انٹر دبانے کے بعد یہ جتنے بھی ڈیٹا وغیرہ ہے وہ سب خود بخود یہاں پہ آ جائے گا. اس کو بس آپ جو ہے بس پھر کاپی کرو. اب یہ رہ گئی ریسٹورنٹ, جتنے بھی ڈیٹا ہے یہ سارا آ گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو. یہ تو سب سے پہلے آپ اس طرح سے کریں کہ یہ جو ہے اس کو آپ اوپن کر دیں. اس کے علاوہ اس کو بھی آپ اوپن کر دیں, اور اس کے علاوہ اس کو بھی آپ اوپن کر دیں. اچھا اب سب سے پہلے یہ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے کرتے کہ اس کو آپ کاپی کریں. یہ اس کا نام ہو گیا ریسٹورنٹ کا. اس کو آپ یہاں پہ آسانی کے ساتھ پیسٹ کر دیں. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد رہے گی اس کا فون نمبر. اس کو بھی آپ کاپی کر دیں. کاپی کرنے اور اس کے بعد رہ گئی اس کا جو ریویو ہے, تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو. اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کرنا ہے. صحیح ہے, یہ بھی ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ رہے گی اس کا ایڈریس. اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور سیدھا یہیں پہ آپ نے یہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایڈریس ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے بعد جو یہ اس کا ویب سائٹ ہو گیا. ویب سائٹ کو اس کا آپ نے اس طرح سے آرام کے ساتھ اس کو بھی کاپی کرنا ہے, اور یہیں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. صحیح, اب ساری چیزیں ہو گئی. سب ایک ای میل ایڈریس جو ہے وہ رہ گیا. اب اس کو ہم نے کیا کرنا, ای میل ایڈریس بھی جو ہے ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو اس کا ویب سائٹ ہے یہ پہ شاید اس کا ای میل ایڈریس ہمیں مل جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو ای میل اس, تو یہ رہے گا اس کا ای میل ایڈریس. یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اس کا پروسیس بہت آسان ہے. اس کا جو ای میل ایڈریس آپ اس کو یہاں پہ کاپی کر دو, تو یہ ایک انٹری جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. صحیح ہے, اب دوسرا انٹری جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے یہی طریقہ استعمال کرنا ہے. اب اس کا جو ڈیٹا تھا وہ تو ہم نے معلوم کر دیا. اب یہ رہے گا دوسرے کے لیے بھی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو آپ کاپی کر دیں. یہ جو اس کا نام ہے اس کمپنی کا, اس کو آپ نے یہیں پہ پیسٹ کرنا ہے. صحیح ہے, اس کے بعد پھر اس کا جو فون نمبر ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے, اور یہیں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. صحیح, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا جو یہ رہے گا اس کا ایڈریس. اچھا اب یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد اس کا جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے. ویب سائٹ کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہیں پہ پیسٹ کرنا ہے. صحیح, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جو رہ گیا وہ ہے اس کا ریویو جو ہے, اس کو بھی ہم نے کاپی کرنا ہے. یہ رہے گی اس کا ریویو. اس کو آپ نے آرام کے ساتھ کاپی کرنا ہے. کوئی مسٹیک وغیرہ آپ نے نہیں کرنا ہے. مسٹیک سے آپ نے بالکل بھی
پرہیز کرنا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ رہ گیا، تو اس کو بھی ہم نے اسی ویب سائٹ سے بھی معلوم کرنا ہے۔ سارا چیزیں ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ایڈریس بھی ہو گیا، فون نمبر بھی ہو گیا، ای میل ایڈریس بس باقی ہے، اور یہی پہ ہم نے اس کو بھی کلک کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم نے 2 انٹری جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ تو اس طرح اس کو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس پروجیکٹ کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ اس کو آپ کاپی کریں، یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے، اس کو آپ یہیں پہ پیسٹ کریں۔ تو اس طرح یہ جو ہے ہم نے 2 انٹری کو کمپلیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ نے 20 انٹری کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو پھر جیسے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر دو، اس کے بعد اس طرح سے کرو کہ اس کو آپ ایک پورٹ فولیو کی طرح اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اب اس میں آپ نے تھوڑا سا چینجز کرنا ہے، اور وہ چینجز یہ ہے کہ جس طرح ہم نے 20 انٹری کو معلوم، مطلب یہ پروجیکٹ جو تھا 20 انٹری کو ہم نے معلوم کرنا تھا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ریسٹورنٹ کی جگہ آپ نے جو ہے دوسرا چیز کو معلوم کرنا ہے۔ جس طرح یہ رہ گیا ٹور اینڈ ٹکٹس، اس کو آپ نے اس کو معلوم کرنا ہے 20 جو ہے، یا آپ نے ہوٹل کا ڈیٹا۔ اس طرح اس میں آپ تھوڑا سا بس چینجز وغیرہ کر دو، اور اس کے بعد اسی پروجیکٹ کو آپ جو ہے خود ایک پورٹ فولیو کی طرح اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ پورٹ فولیو بنانا کتنا آسان ہے۔ میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں صرف ڈیٹا انٹری کا جو پورٹ فولیو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا، ایک سمپل جو بگنر کا پورٹ فولیو تھا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل پہ فاروق ٹی وی پہ میں کوشش کروں گا کہ میں نے اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹ میرے پاس ہے اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس یوٹیوب چینل پہ میں سارے ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ بس آپ کوشش کر لیا کریں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، فاروق ٹی وی، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آپ لائک بھی کر لیا کریں۔ اگر کوئی کمنٹ، کوئی سجیشن وغیرہ تو آپ مجھے کمنٹ میں دے سکتے ہو، اور آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پروجیکٹ پہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی پروجیکٹ ملا تو بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس پروجیکٹ کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہو۔ تو چلو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے، ڈیٹا انٹری کا جو پورٹ فولیو بنانا ہے، یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ابھی ہم دوسرے ویڈیو کو جو ہے بناتے ہیں، ڈیٹا انٹری کا جو پورٹ فولیو ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان دس ویڈیو آئی ول شیئر ود یو ڈیٹا انٹری لیئر پروجیکٹ وچ یو کین یوز فار آن ڈیٹا انٹری پورٹ فولیو۔ I will teach you step by step everything. Just watch full video. I will also share some tips and tricks with you which you may apply in this project to use better for your data portfolio. I have also uploaded more videos same like that you may watch. I will attach all the file in this video description. You may watch after the video. Okay. So میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹا انٹری کا پروجیکٹ شیئر کروں گا، جس ایک پورٹ فولیو ہے۔ تو اسی پروجیکٹ سے آپ اپنے ایک پورٹ فولیو بنا سکتے ہو۔ اسی پروجیکٹ کو آپ ایک پورٹ فولیو کی طرح بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ اپور پہ کام کرتے ہو، یا فائور پہ کام کرتے ہو، یا کسی دوسری ویب سائٹ پہ آپ کام وغیرہ کرتے ہو، تو اس کے لیے پورٹ فولیو بنانا جو بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک بگنر ہو، آپ نے اس سے پہلے کام وغیرہ نہیں کیا ہو، تو اس کے لیے پورٹ فولیو جو ہوتا ہے وہ بہت یعنی مسٹ ہوتا ہے آپ کے پاس، کیونکہ جیسے آپ کسی جاب کے لیے اپلائی وغیرہ کرتے ہو، جیسے وہ جاب مطلب آپ کو جب ہائر کرتے تو آپ سے یہ کوشچن پوچھ لیتا ہے کہ آپ میرے پاس اب ساتھ اپنے پورٹ فولیو شیئر کرو، جو بھی آپ نے پروجیکٹ پہ جو پاسٹ میں آپ نے جن پروجیکٹ پہ کام وغیرہ کیے ہوئے تو آپ میرے ساتھ شیئر کرو۔ تو اگر آپ ایک بگنر ہو، آپ نے اس سے پہلے پروجیکٹ پہ کام وغیرہ نہیں کیا ہو، تو اس کے لیے پورٹ فولیو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک پورا سیریز میں بناؤں گا، اسے میں ہر روز آپ کے لیے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹا انٹری کا جو پورٹ فولیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیڈ جنریشن کی ہوگی، اس کے علاوہ ویب ریسرچنگ جتنے بھی پروجیکٹ وغیرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس یوٹیوب چینل فاروق ٹی وی، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہو، یہ میرا یوٹیوب چینل۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ڈیٹا انٹری کا جو لائیو پروجیکٹ، اس پہ میں نے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہوئی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو فری کورسز وغیرہ ہے، اس کے علاوہ گرافک ڈیزائنر اگر آپ بننا چاہتے ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ویڈیو وغیرہ میں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کو بھی آپ واچ کر سکتے ہو بعد میں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے نا، ہم اسی ویڈیو پہ توجہ دیں گے آج ہی۔ تو چلو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ بہت سمپل سا پروجیکٹ ہے۔ ایک بگنر جو بھی اگر آپ اس سے پہلے آپ نے ڈیٹا انٹری کا کام نہیں کیا ہوتی، اگر آپ اس ویڈیو کو آپ غور سے پورا دیکھو، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی اسٹیپ وغیرہ جو ٹرک اینڈ ٹپس اینڈ ٹرک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا،
تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا پورا غور سے دیکھیں گے، اور اس کا جو پریکٹس فائل ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دوں گا، اس کو بھی پھر آپ بعد میں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اس کا پریکٹس بھی آپ کو پھر گھر میں خود کرے لازمی، کیونکہ ابھی اگر آپ اس اسکل کو اگر آپ سیکھو اور گھر میں اس کا پریکٹس وغیرہ نہ کرو تو پھر بعد میں آپ سے بھول ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کا پریکٹس پھر گھر میں آپ ضرور کرو۔ اس کا پریکٹس کرنے کے لیے میں اس کا جو فائل اس کو ڈسکرپشن میں دوں گا، تو پھر اس کو جو آپ پھر گھر میں خود کر سکتے اس کا پریکٹس آرام کے ساتھ۔ تو پروجیکٹ جو ہے یہ ابھی ہمارا دوسرا پروجیکٹ، اس کو نو لیٹ گیٹ اسٹارٹ، ابھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں پروجیکٹ نمبر 2، کیونکہ ایک پروجیکٹ آلریڈی میں نے کیا ہوا اس کا، جس کا ابھی میں نے ذکر کر دیا، اس کا پہلا پروجیکٹ ہے، ایک پورا پروجیکٹ ہے، اب یہ جو ہے دوسرا پروجیکٹ ہے۔ تو دوسرے پروجیکٹ میں ہم کام اس طرح سے کریں گے کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے اس طرح، پلیز کلیکٹ 100 رن کلبز ایڈریس ول بی این ٹی ایکس اسٹیٹ۔ تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں 100 جو رن یعنی کلب ہے جہاں پہ لوگ دوڑتے ہیں، اس کا جو کلب وہاں پہ اپنے کلبز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا ڈیٹا ہم نے معلوم کرنا ہے، نیم بھی معلوم کرنا ہے، سٹی بھی معلوم کرنا ہے، اور ویب سائٹ ہو گیا، فون نمبر، ای میل، یہ سب کو جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا ڈیٹا جو ہے ہم نے ویب سائٹ سے کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر ہم نے ایک جو یہ پہ آپ دیکھ سکتے اسپریڈ شیٹ، اس پہ ہم نے اس کو ڈال دینا ہے، اور اس کا جو پرائز اس پروجیکٹ کا $30 پہ اس میں میں نے کیا تھا، اور اس پہ آپ اس طرح سے بے شمار پروجیکٹ جو ہے وہ اپور پہ یا فائور پہ آپ اس کو مطلب لے سکتے، پھر اس پہ اس طرح سے کام جو ہے آپ کر سکتے، بہت آسان پروجیکٹ ہے۔ تو ابھی جو اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ TX، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ ہے، تو یہ اس کا جو یہاں پہ جتنی بھی کرنٹ کلبز ہے اس کا جتنی بھی ایڈریس، ابھی ہم نے یہ 3-4 چیزیں ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا، اور اس طرح اگر اس کو اگر آپ پڑھو، فرام دا فالوئنگ ویب سائٹ یو کین کلیکٹ آل ریکوائرڈ ڈیٹا ایزلی، تو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا، تو اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہم نے اس ڈیٹا کو جو ہے معلوم کرنا ہے۔ تو یہ پہ اگر آپ دیکھو، اگر آپ کے پاس MS ایکسل جو بھی پروگرام، میرے پاس ابھی 2016 ہے، تو آپ کے پاس جو بھی ہو، تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، اپنے یہاں پہ نیم لکھنا ہے، سیٹ ایڈریس لکھنا ہے، ویب سائٹ لکھنا ہے، ای میل لکھنا ہے، اور فون نمبر، یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو، نیم ہو گیا، سیٹ ایڈریس ہو گیا، ویب سائٹ ہو گیا، فون نمبر، ای میل ہو گیا، یہ جتنے بھی 4 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں، یہ آپ نے یہاں پہ MS ایکسل آپ کے پاس جو بھی ہو، آپ نے یہاں پہ اس کو لکھنا ہے، مطلب لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ویب سائٹ کا جو URL ایڈریس ہے، آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، یہ جتنا بھی فائل ہے یہ میں وہاں پہ دوں گا ڈسکرپشن میں، اس کا پریکٹس پھر آپ گھر میں ضرور کرو۔ تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے، پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو ویب سائٹ ہے یہ وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہیں پہ آپ نے یہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فائنڈ رننگ کلب، تو ہم نے جو ہے رننگ ایک کلب معلوم کرنا ہے جتنی بھی ہے، اور کون سی کس اسٹیٹ میں ہم نے معلوم کرنا ہے، یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو کون سی TX اسٹیٹ، تو یہ جتنی بھی ابھی آپ دیکھ سکتے یہ سارے اسٹیٹ ہے، یعنی جو سارے اسٹیٹ، تو ابھی ہم نے اس میں TX ڈھونڈنا ہے، اس کا جو یہ آپ دیکھ سکتے ہو TX، تو آپ نے پھر جیسے آپ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا گوگل پہ آنا ہے، گوگل پہ آپ نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے، جیسے آپ یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دو تو اس کے بعد جو ہے اس طرح ایک پیج اوپن ہو جائے گا، اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر آپ نے TX جو ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، جب آپ اس پر کلک کر دو تو یہاں پہ پھر جتنے بھی کلبز وغیرہ ہے رننگ کا، جو جتنے بھی کلبز ہے وہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے، تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو، تو یہ سارے کلبز ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے، اس کو اوپن کریں، اس کو اوپن کرنے کے بعد ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو ہے یہ کلب کا نیم ہو گیا، اس کو آپ نے کاپی کر دینا ہے، اس کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھے یہیں پہ آنا ہے اور یہیں پہ اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے، صحیح ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر اس کا جو یہ اس کا ویب سائٹ ہو گیا، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہیں پہ آپ نے اس کو آپ نے یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا ای میل ایڈریس، اس کو بھی آپ نے اس طرح کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے، صحیح ہے، بہت آسان پروجیکٹ ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نے یہیں پہ کاپی کر دینا ہے، تو اس کا ایڈریس یہی، اس کا ایڈریس جو ہے یہ بھی اس کا ایڈریس، لیکن ہم اس طرح کریں کہ اس کا جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ کلک کر دیں،
تو یہ سی اس کا جو ویب سائٹ یا سے اس کا ایڈریس جو ہے ہم ایڈ کریں گے اور وہاں پہ پھر ہم پوسٹ کر دیں گے. تو ابھی ہم اس کا جو ایڈریس ہے اس کو ہم یہ سے اٹھائیں گے اور وہاں پہ پھر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے. تو چلو اس کا جو ایڈریس ہے ہم اس کو یہی سے اٹھا دیتے ہیں. اب یہ دیکھ سکتے یہ اس کا ایڈریس ہے, اس کو آپ اس طرح سے کرو کہ اس کو آپ کاپی کرو اس کو اور اس کو آپ یہیں پہ اس کو پیسٹ کر دو. صحیح, یہ اس کا ایڈریس ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے فون نمبر رہ گیا اور یہ اس کا فون نمبر ہے. اس کو آپ کاپی کرو اور کاپی کرنے کے بعد اس کو آپ یہیں پہ پیسٹ کر دو. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک انٹری جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو فل کر دیا ہے. تو اس طرح آپ نے اور جتنی بھی انٹری آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا. اب یہ بھی ہم دوسری انٹری کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. یہ رہ گیا دوسرا. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے یہیں پہ آنا ہے اور اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے. یہ اس کا نام ہو گیا اس کلب کا. صحیح, اس کے بعد یہ اس کا فون نمبر ہو گیا. اس کو بھی آپ نے یہیں پہ کاپی کر دینا ہے. صحیح, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد یہ اس کا ایڈریس ہو گیا. دیکھ سکتے یہ پورا آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. صحیح, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا ویب سائٹ ہو گیا. اس کو بھی آپ نے کاپی کر دینا ہے اور آپ نے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. صحیح. اب اس کے علاوہ اس کا ای میل رہ گیا. تو ای میل اس پر آپ کلک کر دیں, شو ای میل. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اگر آپ کلک کر دیں تو اس کا ای میل شو ہو جائے گا. تو اس کو پھر آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہیں پہ آنا ہے. سیدھا آپ نے یہیں پہ اس کو پیسٹ کر دینا. تو اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنے آسانی کے ساتھ 2 انٹری جو ہے ہم نے اس کو کلک کر دیا. اب ہم نے تیسرے انٹری کو بھی کلک کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ کو سمجھ نہ آ جائے تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ اس طرح. ابھی یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ. تو اس طرح آپ نے ان کو معلوم کر دینا. اب یہ رہے گا یہ, اس کو ابھی ہم اوپن کر لیتے ہیں. یہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا نام ہو گیا اس کلب کا. اس کو آپ نے یہیں پہ آسانی کے ساتھ اس کو آپ یہیں پہ پیسٹ کر دو. اس کے بعد آپ نے پھر سے یہیں پہ آنا ہے اور یہیں پہ اس کا جو ایڈریس ہے اس کو آپ کاپی کرو. اس کا پورا ایڈریس ہے, اس کو آپ یہیں پہ پیسٹ کر دو. صحیح ہو گیا. اس کے بعد یہ شو ای میل پر آپ کلک کر دو. یہ اس کا ای میل ہو گیا. اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہیں پہ پیسٹ کر دینا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جو فون نمبر ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کر دینا ہے اور اس کو آپ کاپی کریں. یہ پہ فون نمبر اس کو آپ یہیں پہ پیسٹ کر دیں. صحیح ہے. اس کے بعد پھر اس کا جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ کو یہ پہ پیسٹ کر دیں. تو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنے آسانی کے ساتھ جو ہے 3 انٹری جو ہے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. اب ایک اور انٹری بھی میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو ٹی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ کاپی کرو. آپ نے اس کو آرام کے ساتھ سارے جو ہے اپنے کرنا ہے, کیونکہ آپ نے پورا جو ہے 100 کا ایک لسٹ جو ہے اپنے بنانا ہے. اگر آپ 100 نہیں, اگر آپ خیر 50 کرو پھر بھی صحیح ہے, کیونکہ آپ نے صرف ایک اپنے لیے پورٹ فولیو بنانا ہے. اگر آپ خیر 50 کا بناؤ پھر بھی صحیح کام چل جائے گا. تو اس کے لیے آپ اس طرح سے کرو کہ اس کا جو نام ہے اس کلب کا اس کو آپ کاپی کرو اور یہیں پہ اس کو آپ پیسٹ کر دو. صحیح, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا ایڈریس ہو گیا. اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہیں پہ آنا, اس کو آپ نے یہیں پہ پیسٹ کر دینا. صحیح, یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد اس کا جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ آ کے MX Excel پہ یہیں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. صحیح, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا جو فون نمبر اس کو بھی آپ نے کاپی کر دینا ہے اور یہیں پہ آ کے MX Excel میں آپ نے یہیں پہ اس کو
پیسٹ کر دیں. اب اس کے بعد اس کا ای میل رہ گیا تو آپ نے شو ای میل پر کلک کر دینا, یہ پہ اس کا ای میل بھی آ جائے گا. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا آسانی کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے کمپلیٹ کر دیا. تو آپ نے اس کو جو ہے نا پورا کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے اس کے علاوہ جتنے بھی اور رہ گئے آپ نے 100 اس پہ اگر 100 نہیں آپ خیر 50 یا 30 جتنے بھی کر سکتے اس کو آپ کرو, اور پھر اس کے بعد آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آپ نے اس کا پریکٹس کے لیے آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے کہ میں ڈسکرپشن میں ایک لنک جو ہے وہ دوں گا, تو آپ نے وہاں سے اس کو پھر اس کو ایکسس کر کے پھر اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کرنا ہے, اور پھر اپنے گھر میں اس کا پریکٹس کرنا ہے, اور اپنے لیے ایک پورٹ فولیو جو اس طرح بنانا ہے. اور بنانے کے بعد آپ جو اپنے اس کو اپورک پہ بھی وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہو, اور اپنے پاس اس کو رکھو. جیسے آپ سے کوئی مطلب پوچھ جاتے اپنے پورٹ فولیو کے بارے میں, تو اس کو اپنے پھر آپ اپنا جو پورٹ فولیو اس کو پھر آپ وہاں پہ سینڈ کر سکتے ہو بہت آسانی کے ساتھ. تو آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے کتنے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا لیا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ایک ڈیٹا انٹری کا پورٹ فولیو بنا سکتے. یہ ہمارا تھا دوسرا پروجیکٹ. پہلے ایک پروجیکٹ پہ میں نے کام کیا ہوا ہے, اس کو آلریڈی میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہے میرے ویب سائٹ پہ, یوٹیوب چینل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلا پروجیکٹ تھا, اور یہ جو ہے پورٹ فولیو ویب ریسرچنگ کا پورٹ فولیو. اس کے علاوہ یہ ریئلسٹک کا ایک پروجیکٹ تھا, اس پہ میں نے ویڈیو بنایا تھا پہلے. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کس طرح سے گرافک ڈیزائنر بن جاؤں, 24 گھنٹے کا ایک کورس اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا فری آف کاسٹ ایک کورس کرنا چاہتے ہو, 24 آور کورس ہے فری آف کاسٹ, تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو. میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیے ہوئے, تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہو. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہو اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو آپ مجھے کمنٹ سے پوچھ سکتے ہو کمنٹ میں, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح مزید ویڈیو جو اس یوٹیوب چینل پہ میں اپلوڈ کروں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ می, اینڈ پلیز آلسو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فاروق ٹی وی. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب ضرور کر دو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو, اور میرا نمبر ہے وہاں پہ اس کے ذریعے آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.